بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2085 ہے اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَالْيَوْمَ لہذا آج، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، منکم تم سے، فدیتن کوئی فدیہ، ولا من الذین اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، مأواکم تمہارا ٹھکانہ، النار آگ ہے، ہی مولاکم یہی تمہارے زیادہ لائق ہے، وبئس المصیر اور بری ہے لوٹ جانے کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے اور یہ بہت برا انجام ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آج تم لوگوں سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا۔ دوسری بات، چنانچہ اب تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تیسری بات، یہ بہت برا انجام ہے۔ چوتھی بات، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہاری رکھوالی ہے۔ بزرگان محترم، جب منافقین اپنی دوستی اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے میں ناکام ہو جائیں گے اور ہر طرف سے انہیں نفی میں جواب ملے گا، تو آخرکار وہ کچھ فدیہ دے کر اس جہنم سے چھٹکارا پانا چاہیں گے، جس طرح دنیا میں ہوتا تھا۔ چنانچہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں نہ مال و دولت کام آئے گی اور نہ ہی بادشاہت اور سلطنت۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ وہی ہیں نیک اعمال۔ اگر تم فدیے میں ساری دنیا دے کر اس عذاب سے بچنا چاہو تو نہیں بچ سکو گے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً وہ سب کچھ جو ان کے پاس دنیا میں تھا اور اسی کے برابر اور بھی فدیہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے دینا چاہیں گے، ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان سے آج کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان کفر کرنے والوں سے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک یہی بات کہی گئی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے، اپنی بیوی اور بھائی کو بھی، اپنے اس خاندان کو بھی جو اسے پناہ دیتا تھا، حتیٰ کہ زمین کے سارے باشندوں کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے، مگر ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اب تمہیں ہمیشہ اسی عذاب میں رہنا ہے اور یہ عذاب ہی تمہارے لیے لائق ہے ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور سب سے برا ٹھکانہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی جہنم ہے کہ یہاں جو عذاب اور سزائیں دی جائیں گی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا اب تم سب اسی عذاب میں رہو۔ یہ آیت ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنی ساری عمر اسی دولت کی کمانے میں اپنی بیوی اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا کا خیال کیے بغیر لگے رہتے ہیں، لیکن کل قیامت میں یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ نہ یہ دولت و ثروت کام آئے گی اور نہ ہی یہ بیوی اولاد اور قبیلے، بس کام آئے گا تو اپنے اچھے اعمال۔ تو جو چیز ہمارے کچھ فائدے کی نہیں ہے اسے حاصل کرنے میں ہم اپنی ساری زندگی برباد کرتے ہیں۔ اس آیت سے ابو منصور ماتوریدی علیہ الرحمہ نے معتزلہ فرقے کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جبکہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے منافق اور کفار ہیں، جبکہ جن کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا۔ اور کبیرہ گناہ کرنے والے نہ کافر ہیں نہ منافق، بلکہ وہ مومن ہی ہیں، تو یہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں کاٹنے کے بعد دوبارہ جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ منافق اور کفار ہمیشہ اپنے اعمال کی سزا جہنم میں بھگتتے رہیں گے، انہیں اس سے چھٹکارا کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے کرنے والے جو اپنی سزا جہنم میں کاٹیں گے وہ بھی بہت سخت اور دردناک سزا ہوگی، اور کتنی مدت کے لیے وہ جہنم میں سزا کاٹیں گے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ لہذا ہم جس طرح کفر و شرک سے اور نفاق سے بچتے ہیں، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔
اور بات ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والا سچے دل سے اپنے پروردگار کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، معاف کر دے تو معاف کر دیں، وہ اس کے اختیار میں ہیں اور اس کے اختیار کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔